بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این ٹی وی سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج ہم 3 موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دوسری بات ہم جو کہتے ہیں وہ جو بات جس پہ گفتگو کریں گے، نئے وزیر اعلیٰ انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم جو نگراں وزیر اعظم ہیں انہوں نے ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ویژن پر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ دوسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور تیسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، نواز شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت کی ہے، تو اب ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، تو یہ بات بھی ہم کر لیں گے۔ ناظرین کرام، اس میں جو ہم گفتگو آپ سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو انداز گفتگو تھا وہ ایک بیانیہ کے طور پر کیا جاتا تھا۔ آپ سے جیسے گفتگو کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے تھے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ سے گفتگو کے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اب یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات نہیں کرا سکتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم جو انتخابی جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب جب یہ دستور کے مطابق ان کو 90 دن میں کرانا چاہیے، اور یہ پوچھنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو یا عدلیہ کو کہ بھائی آپ کیا کر رہے تھے اتنے عرصے کے اندر، کہ اب آپ 90 دن کی جب الیکشن کی باتیں ہو رہی تھی، جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے ان کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے ایز پر لا، ایز پر دستور، تو آپ کیا کر رہے تھے اس عرصے میں؟ اپنے تیاری کیوں نہیں کی؟ اور تیاری کی تو پھر کس قسم کی؟ تو یہ تو آپ صرف یہ جان بوجھ کر ان کو، اب آپ کے پاس ریزن ہوں گے جو آپ بتا دیں گے، لیکن ہم اس کو ریزن کو اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں ہر وقت اس کی تیاری ہوتی ہے اور وقت کے اوپر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ان کے پاس 29 سے 30 صوبے ہیں، وہ اس میں ہر وقت کہیں نہ کہیں الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں یہ کام ایسا نہیں کرتے؟ آپ کے تو 4 صوبے ہیں، 2 آپ ایک کشمیر کو لگا لیں، ایک گلگت بلتستان کو لگا لیں، باجوڑ کو بھی لگا لیں، تو پھر آپ کے لیے یہ کون سے مشکل کام تھا؟ اب یہ جو ریزن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں اس لیے انتخاب نہیں ہو سکتے کہ ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے سرکاری نتائج کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کام آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، جس کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا۔ تمام انتظامی یونٹس کو 17 اگست سے منجمد کر دیا گیا ہے، اور 21 اگست اسلام آباد سمیت ہر صوبے کی حلقہ بندیاں کی کمیٹی تشکیل دی جائیں گی۔ 8 سپتمبر سے 7 اکتوبر تک کمیٹیاں ابتدائی حلقہ بندیاں کر دیں گی، جس کے بعد 9 اکتوبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی رپورٹ شائع کی جائے گی۔ 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک حلقہ بندیوں کے حوالے سے کسی قسم کے اعتراضات کمیشن کے سامنے دائر کیے جا سکتے ہیں، اور 10 نومبر سے 9 دسمبر تک کمیشن پر اعتراضات سماعت کرے گا، جس کے بعد 14 دسمبر 2023 کو حتمی حلقہ بندیوں شائع کر دی جائیں گی، اور نئی حلقہ بندیوں کے 4 ماہ کا وقت مختصر کیا گیا ہے، جس کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومتوں اور محکمہ شماریات سے معاونت طلب کی ہے۔ اس سلسلے میں ضروری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں صوبائی الیکشن کمشنرز اور سینئر حکام موجود تھے۔ اجلاس میں نئی حلقہ بندیوں کے فیصلے کی منظوری دی گئی۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی جا کر یہی موضوع یہی بیان دیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکندر راجہ صاحب سے کے بارے میں ہماری بڑی اعلیٰ حسن زن تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کا ریزن جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ تاریخ کے اندر یہ کبھی بھی ایک اچھے الفاظ سے نام یاد نہیں کیے جائیں گے۔ حالانکہ ایک بڑے خاندان کے اعلیٰ شخص ہیں اور ہم ان کے بڑے مدعاؤں میں شامل تھے، یہ ہمارے مدعاؤں میں شامل تھے، لیکن یہ بات انہوں نے کر کے بالکل ہی ایک ایسی کیفیت کا اظہار کیا ہے جس سے کہ یعنی ہم خوش نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک تو جو دستور کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں،
90 دن کا وقفہ ہوتا ہے، آپ ان کو جو نگراں حکومت ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ 7-8 مہینے حکومت کر جائیں۔ اچھا، اگر یہ بات بھی ہے کہ سائملٹینیسلی اگر آپ نے یہ کام چل رہے ہیں تو سائملٹینیسلی الیکشن کا بھی اعلان کر دیں۔ جب 8 اکتوبر کو یہ ہو جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ صاحب 1 مہینے کے اندر اندر ہم انتخاب کرا دیں گے، تو اس کے انتخاب کا بھی اسکیڈول جاری کر دیں کہ وہ آپ فلاں دن جو ہے انتخاب کہ وہ حلقہ بندی ہوں گی، جو بھی حلقہ بندیاں ہوں گی اس پہ میں وہ اس وقت اپنے لوگ باغ اپنے جو نامزدگیاں پیش کریں گے، پھر ان کے اسکروٹنی ہوگی، پھر اس کے بعد میں اس کا اعلان ہوگا، پھر الیکشن ہو جائے گا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ میں جاری کر دیں۔ وہ نہیں کیا گیا ہے، وہ اس کو ہاتھ میں رکھا گیا ہے تاکہ جتنا بھی ڈیلے کر سکیں کر لیں۔ دوسری بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب فرماتے ہیں، نگراں کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ویژن پر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سمپل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے اجلاس کے اندر چائے پیش کی گئی ہے تو قائد اعظم کے ویژن کے تو خلاف بات ہو گئی، قائد اعظم کے پریکٹس کی بات خلاف ہو گئی، قائد اعظم کے عمل کے خلاف بات ہو گئی۔ جب قائد اعظم کا پہلا اجلاس ہوا تھا تو اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اسٹاف نے پوچھا کہ چائے کا جو کیبنٹ کے اجلاس ہو رہا ہے اس کا جو خرچ چائے پانی کا خرچ جو ہے کہ اس کی منظوری دی جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کے گھر میں چائے یہ پی کے نہیں آتے ہیں کیا؟ تو آپ نے تو چائے ان کو پلائی اور تواضع کی ان کی۔ دوسری بات، اگر آپ علامہ اقبال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال تو جمہوریت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں آدمی کو گنا کرتے ہیں، تولہ نہیں کرتے۔ تو گننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک آدمی جو آپ سے کمتر ہے، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا عالم ہے، آپ فاضل ہے، ایک وائس چانسلر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ اور ایک عام آدمی جو کہ چھابڑی بیچ رہا ہے، وہ سب برابر ہے۔ تو اگر وہ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ تولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو قیمت قدر و قیمت ہے وہ نہیں گنی جاتی۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا یا اب ایران میں ہو رہا ہے کہ وہ نہیں ہونے دیتے ہیں کہ کسی بھی جو بے قدر آدمی ہے، جو کہ ایک ایسے ہی جس کا کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، جس کا کوئی علم نہیں ہے، کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کس کا کوئی یعنی اس کا وزن نہیں ہے، اس کو وہ اختیار نہیں دیتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑے یا اس کو حق دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر عام آدمی چاہے ووٹ اس کو دے، لیکن وہ جو آدمیوں کا منتخب کرتے ہیں وہ اپنی منظوری سے کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ یہ بات کہنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر خودی کا بھی ایک فیکٹر ہے علامہ اقبال کے ہاں، اس میں آزادی کا فیکٹر بھی ہے، مغرب کے خلاف جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہے۔ تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں؟ اور یہ جو پہلی حکومت نے جس کو ہٹا دیا گیا تھا، اس نے جب امریکہ سے ٹکر لی تو وہ سزا بھگت رہا ہے۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو نے ٹکر لی تھی تو وہ بیچارہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ ابھی تک عمران خان تو اس پھانسی سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات سوچنا چاہیے ہمارے اداروں کو کہ جو آدمی پاپولر ہے اس کو اس کے ساتھ میں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جا سکتا ہے جو کہ کوئی نہ بنائے تو ہم بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس بھی خامیاں ہیں اور نیریٹو بن سکتا ہے۔ جو اس کا نیریٹو بک رہا ہے وہ نہیں بک سکے گا، اس لحاظ سے کہ وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکے، الا اس کے کہ وہ تباہی کے کنارے لے جائے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے پاس جو رول آف آرڈر کا جو ہے قانون کی حکمرانی ہوگی، قائد اعظم علامہ اقبال پر عمل کر کے پاکستان کی ترقی کا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان ایک زرعی اور قدرتی اور مسائل سے مالا مال ملک ہے، ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے۔ مجھے فخر ہے کہ میری ٹیم ایک تجربے کار ہے۔ اب یہ بات کوئی نہیں ہے، آپ قدرتی وسائل کو آپ بیچ رہے ہیں یا ان کی بے قدری کر رہے ہیں یا ان کو نہیں نکال رہے ہیں یا ان کو دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں اور الگ الگ سودے کر رہے ہیں، تو یہ کیسے کریں گے آپ؟ پھر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس قسم کے بنیادی فیصلے کرنے کے، کیونکہ آپ تو ایک انٹریم گورنمنٹ ہے، آپ کا کام صرف الیکشن کرانا ہے۔
اور اس قسم کی باتیں نہیں کرنی ہیں جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ آپ تو مکمل وزیر اعظم ہیں. تو بذات خود آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس سے جو دستور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ملک کے حالات کو سنبھالیں گے. آپ کے پاس بہترین تجربہ کار ٹیم ہے. کہاں کی آپ کی بہترین تجربہ کار ٹیم ہے؟ کوئی آڑا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی بانکا ہے، کوئی سیدھا ہے. اب اس کو ٹیم بنتے بنتے بھی ایک عرصہ دراز لگتا ہے. ایک سسٹم میں ایوالو کرنا ہے جو آپ کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سسٹم میں آ جائے. اس کو بنانے کے لیے آپس میں ہی ایک دوسرے کو پہچاننے میں، اور اپنے کوئی آدمی مغرب کی بات کرے گا، کوئی آدمی مشرق کی بات کرے گا، کوئی لندرانی کرے گا، کوئی کہانی سنائے گا، کوئی اپنے تجربے سنائے گا. جب آپ کی باتیں ہوں گی تو ہر طرح کے آپ نے مینٹوں کی پنسیری جمع کر لی ہے، تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کا کیا تجربہ ہے؟ آپ کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے. اور آپ جو آدمی کے پاس تجربے ہیں وہ آدمی بیوروکریٹ ہیں، وہ ظاہر کے امریکن نواز ہیں. تو پاکستان میں تو اب امریکن نوازی کو پسند نہیں کیا جاتا. پاکستان میں تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات کی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک کے طور پر ابھریں. تو اب اگر فرض کر لیجیے کہ اگر ابھی مشکل ہے تو بھائی چلیں ابھی امریکہ کے ساتھ مل کر بھی کوئی راستہ تو بنائے نا. تو اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ انوارو ڈاکٹر صاحب، کاکڑ صاحب، آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ کو کوئی راستہ نکال لیں کہ اس قوم کو اس مصیبت سے نکال دیں. دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مختلف زبانوں مذہبوں کا ملک ہے، معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ واقعہ جڑواں والا ہوا ہے، شاید آپ کا اشارہ اس طرف ہے، یہ تو پلانٹ تھا. اور آپ کی حکومت نے یہاں پر تو جو پنجاب کی حکومت نے بہت صحیح ایکشن لیے ہیں، ان کو پکڑ لیے ہیں، سخت ان کو بسانے کا بھی بندوبست کر لیا ہے. محسن نقوی کو کریڈٹ جاتا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں کہ انہوں نے اس پر کارروائی کی ہے اور ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ باہر کا منصوبہ ہے. ظاہر ہے کہ منی پور کا جو واقعہ ہے اور ڈنمارک کا واقعہ ہے اور جو سویڈن کا واقعہ ہے وہ ایک طرف چلا گیا ہے، اور سب کچھ جو ہے پاکستان کے ذمہ آ گیا ہے کہ اس نے تباہ برباد کر ڈالا ہے. اس ملک میں تباہی لے آئے ہیں، اور یہ ملک جو ہے اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہے ہو گیا ہے، کیونکہ ساری نظریں جو ہے ادھر سے ہٹ کر منی پور سے بھی ہٹ گئی ہیں، سویڈن سے بھی ہٹ گئی ہیں، ڈنمارک سے بھی ہٹ گئی ہیں، اور خود اپنے پاکستان پہ آ گئی ہیں کہ بھائی یہ بڑا خطرناک ملک ہے جہاں پر میں نے ان کو عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے. حالانکہ یہاں پر بہت محبت کی جاتی ہے، ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا. یہ ایک دوسری بحث ہے، کل ہم بحث کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک عنصر دشمنی کا ہو سکتا ہے، ایک عنصر اس کے اندر اس بات کا ہو سکتا ہے کہ لوگ باغ امریکہ میں یا فرانس میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ فرانس ایسا ملک ہے جو لوگوں کو لے لیتا ہے. تو یہ ایک بات ایسی ہے. میرے خیال میں آپ جو بات کر رہے ہیں غور پڑھیں. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں حضور والا سے، وزیر اعظم سے، کہ جناب آپ نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے؟ یہ قائد اعظم کے جو تقاریر ہیں ان کو پڑھا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ ملک جو ہے ان موٹے پیٹ والوں کے لیے نہیں بنا رہا ہوں. کلکتہ میں کہا کہ جو لوگوں کے پیسہ کھا کر پیٹ موٹے کر لیے ہیں، میں یہ ملک غریبوں کے لیے بنا رہا ہوں. جو کہ اور انہوں نے کہا کہ میں اس بڑی عمر میں نے پورے ملک کے دورے کر رہا ہوں، اس لیے ان کو زیادہ موقع دینے کے لیے نہیں کر رہا ہوں ان کو کہ سرمایہ کاری لوٹ مار کریں. تو آپ کے ارد گرد تو جو لوگ ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے کیبنٹ میں ہیں، بلکہ جو کیبنٹ سے باہر ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ سب لوٹ مار کے لوگ ہیں. انہوں نے لوٹا ہے، مار کیا. دیکھیں نا آپ 77% تو کمی ہو گئی آپ کے انویسٹمنٹ میں، جو کہ باہر سے آتی تھی اس 2023 کے سال میں 6 مہینے میں. تو اب آپ اس میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو باتیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ گفتگو کریں تو کوئی دانائی کی گفتگو کریں. اس میں اس قسم کی گفتگو نہ کریں کہ جس میں کہ آپ کا مذاق اڑے. آپ کیا اتنے بڑے دانشور ہیں؟ اور دانشوری کا کیا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ آپ نے کوئی بڑے پہلے کوئی کام کیے ہیں؟ یا آپ نے کوئی بڑی کوئی فلسفے دیے ہیں؟ کوئی اور کام کیا ہے جو دانائی کا کام ہے جو آپ کے ریکارڈ پر ہو تو بتا دیجیے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی چیز ہو
دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے آپ کی لابنگ اچھی ہے، جو آپ اچھی لابنگ کر لیتے ہیں، آپ اچھا بول لیتے ہیں، وہ اس کا آپ کو کریڈٹ مل گیا ہے، اور اللہ کے جو مرضی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے شامل حال رہی۔ اب عمران یہ دوسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ انہوں نے اپنے عوام کی بھلائی کے لیے دن رات میں محنت کی، جو کہ غلط بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سارے کام اپنے مفاد کے لیے کیے، نیب سے اپنے نام نکلوائے، اپنے ہر چیز کو ریکارڈ کو تبدیل کیا۔ اب یہ نیا ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جو براڈ شیٹ کمپنی کی طرف سے سپریم کورٹ سے جو والیوم 10 ہے اس کو جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ والیوم بھی چینج کر دیا گیا ہے، اس کے جو اس کے جو اپینڈکسز تھے یا اس میں جو بھی مواد موجود تھا، میں ایسا نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح حالت میں ہوں گے، یا اگر ہیں تو قسمت کی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ تو اگر وہ کھولنا چاہیں تو وہ کھولیں، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی نواز شریف صاحب کے خلاف۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر رضوان کی موت ہوئی ہے، اس میں ایک اور آدمی کی موت ہوئی ہے، تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر انصاف کا پہلو نہیں نکل سکتا ہے۔ بہت دور یہ لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں، اور ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب ہم نے جو بڑی خدمت کی ہے، بالکل آپ نے خدمت نہیں کی، آپ نے لوٹ مار کی ہے۔ آپ نے 84 آدمی کی ٹیم بنائی ہوئی تھی، آپ نے بے تحاشا خرچہ کیا ہے، دوسرے لوگوں ہر کام کے اندر جس انداز سے بے دردی سے پیسے خرچ کیے ہیں، وہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس حالت میں، جس حالت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اتنے دورے کیے ہیں، بدامنی ہوئی ہے، آپ کے یہاں پر ایک بڑا ریکارڈ قسم کا مزاحمت ہوئی ہے، آپ کے خلاف اتنی زیادہ باتیں ہوئی ہیں کہ کوئی سنے تو حیرت زدہ رہ جائے، اور حیرت زدہ ہیں۔ اور جس طرح کی آپ نے جس طرح سے آپ کے دور میں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، سوائے 9 مئی کے واقعے کے، تو اس میں تو ایک جواز بنتا تھا کہ بھئی آپ نے ہمارے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کے اوپر حملے کیے، وہ تو اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی ہے، چاہے آپ فریم ہی کیوں نہ ہوئے ہوں۔ تو فریم کیوں ہوئے، اور پھر آپ نے اس پر کارروائی کی، تو آپ نے کارروائی کیوں نہیں کرنے دی؟ کسی آئی جی سے پوچھا جائے کہ اس نے کارروائی کیوں نہیں کی ان کے خلاف، جو جا رہے تھے کور کمانڈر آفس میں، یا کسی تصویر کو جو کہ ہمارے شہیدوں کی تصویر تھی، ان کو یا اس کا مجسمہ تھا، اس کو توڑ رہے تھے، کیوں توڑنے دیا آپ نے؟ پہلا کلپریٹ تو آپ کا پولیس ہے، جو کہ وہاں کی ہے، لاہور کی یا پنڈی کی، تو وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا نارمل طریقے میں۔ جس وقت ہم جاتے ہیں کہیں بھی، کبھی بھی جاتے تھے، جاتے ہیں، یا کوئی بھی جائے، تو اس کو بہت دور روک لیا جاتا تھا، 2 میل پہلے روک لیا جاتا ہے۔ وہ کیوں نہیں روکا گیا؟ وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر آپ فریم ہوا ہے، یہ ان کو فریم کیا گیا ہے، تو ان کو بھی احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ یہ انہوں نے احتیاط بھی نہیں برتی عمران خان نے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی اتنا قابل آدمی نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ آسانی سے ٹریپ میں آ گئے یا ٹریپ کر لیے گئے، تو وہ آپ کے پاس کوئی نیریٹیو بھی نہیں تھا ٹریپ کرنے کے بعد میں۔ ناظرین کرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین دور تھا جو کہ نواز شریف کا، شہباز شریف جیسے آپ بہترین دور کہتے ہیں، انہوں نے۔ اور دوسری بات، آخری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ڈیفالٹ ہونے پر ان کے پیسہ چلا جاتا ہے، اور وہ آپ کو مزید ادھار دے کر آپ کو مزید قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس بہت زیادہ جو منرل ریسورسز ہیں وہ سب کھا جائیں گے آپ سے لے کر، آپ کو جو ہے وہ بالکل ننگا کر کے، اور آپ کو بالکل بے بس کر کے، آپ جو جس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ٹوکرا لیے پھرتے ہیں بھیک کا، وہ آپ کے ہاتھ میں ٹکا دیں گے، اور پھر بھیک مانگتے رہیے گا۔ تو یہ ملک اس طرح سے نہیں چلتے ہیں، یہ بڑی دانائی سے چلتے ہیں۔ یہ ملک جو چین ہے، پہلے اتنا غریب تھا، وہ ملک جو میرا ایک زمانے میں، میں اس بات میں کہ اسکاؤٹ میں تھا، تو جب وہ اس زمانے میں ہمارے پاس موٹریں بھی نہیں تھی یہاں پر کراچی حیدرآباد میں، تو ہم ٹانگے میں لے کے گئے اسے، رستے میں اس نے جرمن نے ہم سے بات کی، اسکاؤٹ تھا وہ بھی، میں نے اسکاؤٹوں کا وہ لیڈر تھا، ہم اسکاؤٹ تھے، تو ہم اس کے اسکول دوسرے اسکولوں میں اور کالجوں میں لے کے گئے،
تو انہوں نے مجھے راستے میں بات کی کہ بھئی اب پاکستان نے ترقی نہیں کی ہے، بہت برا حال ہے پاکستان کا. تو میں نے کہا بھئی ہم لوگ ابھی ملک بنا تھا. تو اس نے کہا بھئی ہم تو تباہ ہو گئے تھے، جرمنی تو ملک آزادی کی جنگ میں تباہ ہو گیا تھا، لیکن ہم نے تو بہت ترقی کر لی ہے، آپ نے ترقی نہیں کی ہے. تو آپ اس لیے نہیں ترقی کری کہ آپ کے پاس ول نہیں ہے. تو اب بھی یہی ہے کہ آپ کے وہاں ول نہیں ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، یہ طویل ہو گیا ہے تو میں یہاں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ. دوسرے پروگرام میں چاہتا یہ ہوں کہ جو آج جو سی پیک کی 10 سال ہو گئے ہیں، 1 ڈیکیڈ ہو گیا، اس پر میں دوسرا ولاگ کروں گا. جو آج وہاں پروگرام بھی ہوا ہے، جو ان سے چینی کونسل جنرل صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ ہم نے تقاریر بھی وہاں کی ہیں، ان کو پذیرائی کی ہے کراچی کے شہر میں. تو اس پر ہم ایک الگ سے ولاگ کر دیں گے، اس پہ فوٹو بھی آپ دیکھ سکیں گے. اس کے بعد ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.